بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں تسکین فاطمہ آرسولی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق ہے انٹرنیٹ کی دنیا سے، اور میں جب بھی لائف آتی ہوں تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی معزز اور خاص مہمان کو ویلکم کرتی ہوں. تو آج کے جو آرٹسٹ ان سائنس کے جو مہمان ہیں شو کے، ان کا نام ہے مفتی محسن خوشحالی والا سر. اور آج ان سے ہم بہت زیادہ ان کی لائف جرنی کے بارے میں پوچھیں گے، سوالات کریں گے ڈیرو. اور یہ ہیں مریم اسماعیل اکیڈمی کے CEO ہیں اور ریان لوالا کے اسسٹنٹ ہیں. تو بغیر وقت ضائع کیے انہیں اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ کی دعائیں. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور میرے شو میں آئے. آپ جزاک اللہ بیٹا. اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دے، اور تم بہت محنت کر رہی ہو، اور نظر آتا ہے تم جس طریقے سے مریم اسماعیل مدرسے کو ماشاءاللہ، خاص طور پہ جو تم ٹیکنالوجی پہ بچوں کو مدد دے رہی ہو، اس سے ریحان بھی خوش ہے مجھے لگتا ہے. اور ادارے میں تمہارے ہونے سے بہت ساری چیزیں اور بہتر ہو، اور جس طرح تم یونٹی کا ساتھ دیتی ہو، ادارے کا ساتھ دیتی ہو، اللہ تعالیٰ تم پر. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ ایک بار سے آپ کا شکریہ گزار ہوں میں کہ آپ آئیں شو میں. تو آپ سے میں سب سے پہلے تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تعارف کریں، کیونکہ آج کے لوگ تو جیسے کہ آپ کو تو سب جانتے ہیں فیس بک پر کہ یہ کون ہے شخص، لیکن آج کے جو لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ لڑکی ٹیکنالوجی والا کام کر رہی ہے اور مریم اسماعیل اکیڈمی میں جاتی ہے، تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کون ہیں. اور جیسے میں آپ سے انٹرویو لے رہی ہوں تو آپ ہمارے سارے ہیں کون سے والے ہیں، آپ یہ بتائیں. اچھا جی، جزاک اللہ. بیٹا میرا نام محسن الزما ہے، سمپل. اور میں ایک عالم ہوں، مفتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خطیب ہوں، اور میں ایک میڈیا اسکالر ہوں. میرے پروگرامس آتے ہیں چینلس میں. اور میں ریحان فاؤنڈیشن کے اندر، ریحان فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، اسکولس کی بات کر رہا ہوں. ریحان فاؤنڈیشن میں بحث خادم کام، خدمت کرتا ہوں. ہاں، میں مختلف پوزیشنس میں رہا ہوں ریحان اسکولس کے اندر، جس کے اندر ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہوں، COO بھی رہا ہوں. اور اب میں ریحان بھائی کا تو ویسے پرسنل اسسٹنٹ تو ہوں، لیکن اب میں مریم اسماعیل مدرسے کا CEO ہوں. اور مدارس کے جو لوگ ہیں، طلباء ہیں، انہیں جہاں وہ قرآن و حدیث سیکھتے ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں، یہ ریحان بھائی یہ چاہتے ہیں، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہ IT سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سیکھیں. AI سے ریلیٹڈ جو بھی کورسز ہم سکھاتے ہیں یا کراتے ہیں، یا ہمارا جو کورس لیول ہے، فاؤنڈیشن لیول سے لے کر ٹیچرس ٹریننگ تک، یا پھر جو باقی بقیہ ہمارے جو کورسز ہیں، وہ تمام ہم سے سیکھ کر وہ اپنے معاشی حالت کو بہتر کرتے ہیں. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میں یہاں پر بھی جو مدارس ہیں ان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے. اور مریم اسماعیل مدرسے میں تو اسپیشلی ہم بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آپ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں یہاں کے بچوں کے اندر. اب وہ الحمدللہ انٹروڈیوس کرنے لگ گئے ہیں، پوسٹر بنانے لگ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو ایز اے فاؤنڈیشن میں فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہوں، ریحان فاؤنڈیشن. لیکن ریحان بھائی کی ماتحت جو فاؤنڈیشن کے ماتحت جو ادارے ہیں، اس میں بھی میرا حصہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اور میرا کام ہے کہ اس فاؤنڈیشن کے اندر جہاں بھی میری ضرورت ہو میں ہیلپ کر سکوں. اور میں کبھی آپ نے دیکھا ہو اسکول کے بچوں کے ساتھ اسلام آباد میں ہوں، کبھی لاہور ہوں، کبھی یہاں کے بچوں کے ساتھ معاملات دیکھ رہا ہوں، کبھی نماز میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو جہاں بھی فاؤنڈیشن کو میری ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں ریحان بھائی کو لگتا ہے کہ ہاں مفتی صاحب آپ یہاں پر آپ کا ہونا ضروری ہے، تو میں بھرپور طریقے سے اس ایونٹ کو کرتا ہوں. ابھی ہم جیکو آباد گئے ہوئے تھے، تو جہاں الحمدللہ ہم نے پورا ریحان بھائی کا ویژن بیان کیا. تو تعارف تو زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن میں بتاتا جی ہوں میرے ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے، اور ایک میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے، اور ایک میری بہت ہی پیاری وائف ہے جو میرا بہت خیال ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بتایا ڈیٹیل سے. تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں کس طریقے سے آئے اور کس طریقے سے پہلا قدم رکھا آپ نے؟ اچھا، سوشل میڈیا سے پہلے میں الیکٹرانک میڈیا پر آیا. آج سے 14 سال پہلے میں
14 ایئرس یعنی کہ مجھے ہو گئے. میں پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں جیسے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں میری شروعات ہوئی, اور اب پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جس میں میں سمجھتا ہوں جو بڑے رینون چینلز ہیں ان میں میرے پروگرامات آتے ہیں. سب چینل میں اچھے خاصے پروگرامات آئے ہیں, اور ایک چینل کا نام بول لوں گا میں, آج نیوز. الحمدللہ اس چینل پہ میں تقریباً مجھے یہ 11واں سال تو ہو گئی مجھے لگتا ہے. اتنے سال سے میں اس چینل کا الحمدللہ آ رہا ہوں, اور مجھے لوگ دیکھتے ہیں. اس کے اسی رمضان کے اندر الحمدللہ ایسے ہی ہوا کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کیا ہوا کہ میری ملاقات ہوئی ریحان بھائی چینل پر, اور رمضان شہری کا پروگرام تھا. وہاں ملاقات ہوئی اور ریحان بھائی کی جب باتیں میں نے سنی تو مجھ سے بہت متاثر ہوا. اور پھر میں نے میرے فیس بک وغیرہ تو بنا ہوا تھا, لیکن پراپر استعمال جسے کہتے ہیں نا کہ فیس بک کا آتا تو تصویر وغیرہ ڈال لیتا تھا, لیکن صحیح معنوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال یا فیس بک کا استعمال یا دیگر اکاؤنٹ انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فلاں فلاں جو بھی ہے یوٹیوب وغیرہ, اس کا صحیح استعمال میں نے ریحان بھائی کے پاس آ کر سیکھا. پھر اے آئی کے جو استعمال ہے وہ بھی ریحان بھائی کے پاس آ کے سیکھا, اور نہ صرف سیکھا بلکہ ریحان بھائی کی ویژن کو سمجھا, اور سمجھنے کے بعد ان کو آگے لے جانے کی کوشش کی, اور جو کچھ بھی سیکھا اب تک وہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش. اور یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بھی تھوڑا سلو لگ رہا ہے میں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو بھی میں کام سیکھتا ہوں اسے میں بہت اچھے طریقے سے سکھا سکتا ہوں, یہ مجھے ماننا. لیکن یہی کہ میں مصروفیت کی بنا پر کچھ میرے سے ٹاسک تھے کہ میں ایڈمن میں زیادہ تر رہا, تو میں اتنا زیادہ ٹائم نہ دے سکا. لیکن جہاں تک بھی میں سیکھتا رہا ہوں سیکھتا ہوں وہ الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ میں اس کو بھرپور طریقے سے سکھا بھی سکتا ہوں اور سکھاتا بھی. ایک تو بات ہے. تو ریحان بھائی کے پاس آ کر میں نے سوشل میڈیا صحیح معنوں میں چلانا سیکھا, اور اس کے اویئرنیس میں. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا آپ سے اگلا سوال, اس سے پہلے آپ کون سی جاب کرتے تھے؟ یعنی آپ نے کہا نا کہ میں فلاں کرتا تھا, پھر اب یہ والا سوشل میڈیا میں آیا, تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ میں دارالعلوم میں یعنی مدارس کا نام سنا ہوگا, جتنے مدرسے ہیں. میں جی جامعہ مقصودیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, میں الحمدللہ وہاں پر میں نے وہ میرے جو شیخ ہیں میرے مرشد جس سے ہم کہتے ہیں ان کا ادارہ ہے, تو میں وہاں پر ماشاءاللہ پڑھاتا بھی تھا, ناظم کیسے سے کام بھی کرتا تھا. تو مدارس کے اندر میں نے پڑھایا ہے, وہاں کے طلباء کو بہت انکریج کیا ہے, اور کافی مدارس میں پڑھاتا تھا. تو پہلے میں ظاہر سی بات ہے کہ میری جو میں نے ملاقات میں بتایا وہ کورونا کے زمانے میں جان رہی تھی, جب مدارس بند ہوئے. جب مدارس بند ہوئے تو تب میری جان رہی سے بلا, تو ریحان میرے رہے گا تم ہمارے پاس آ جاؤ اور یہاں دین کی خدمت بھی کرو اور باتیں ٹیکنالوجی بھی سکھاؤ, اور جو میرے ویژن ہے میرا کام ہے. تو اس سے پہلے میں مدارس میں ہی ماشاءاللہ جو ہے ایک مدرس کے حیثیت سے کام کرتا تھا, ایک ناظم کے حیثیت سے کام کرتا تھا, اور میرے بہت سارے شاگرد ہیں جو الحمدللہ آج بہترین عالم دین ہیں, جنہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوتا ہوں. اب میں نے کئی سال تک قرآن بھی پڑھا ہے, تو الحمدللہ کئی میرے بچے اور بچیاں آپ کی عمر کی بھی ہوئی, کی شادیاں بھی ہوئی, تو میں نے قرآن پڑھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ دین سے وابستگی بچپن سے رہی, 9 سال کی عمر سے ہی دین کی وابستگی کی طرف کر گیا. تو اللہ نے بہت کرم فرمایا, یہ سب میرا فضل ہے. تھینک یو سو مچ سر. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ مدارسے میں وغیرہ میں وہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, تو جب ریحان سر نے جب آپ کو کہا کہ آپ یہاں پر آ جائے, تو آپ کی سوچ میں کیا تھا فرق آیا؟ کیونکہ بہت سے مولوی ہوتے, قاری ہوتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ دنیا خراب ہے انٹرنیٹ کی, یہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. تو آپ خود آئے وہاں پر یعنی ریحان سر کے کہنے پر, تو اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا؟ بہت اچھا سوال کیا تم. دیکھو میں جب الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا تو میں تھوڑا میرا ذہن بہت کھل چکا تھا, ایسی بات ہے. اور میں نے صرف دینی تعلیم ہی حاصل نہیں کی, دینی تعلیم تو ہم پر فرض ہے, اور وہ کہتے ہیں دین میں ہی دنیا ہے, دنیا میں دین نہیں. لیکن اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی منع فرمایا. تو میں نے کیونکہ ظاہر بات ہے میں نے میٹرک کیا, انٹر کیا, پھر گریجویشن کی, پھر ماسٹرس کیا,
फिर एमफिल इंटू पीएचडी की। तो मैं दुनियावी तौर पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर मैं आगे बढ़ता रहा। तो जिसकी वजह से मुझे दुनियावी मामला का इल्म तो था कि हाँ भाई अगर आपको पढ़ना है तो इस फील्ड में भी आना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं रेहान भाई के पास जब आया तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करना जो उनसे सीखा। लेकिन उस दौरान बिल्कुल आप सही फरमा दी कि मुझसे बहुत सारे खदशात थे और मुझे थोड़ा सा डर भी था कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और क्या होगा और किस तरह होगा। क्योंकि ऐसी बात है कि रेहान भाई से मेरी कोई पहले कोई खास मुलाकात थी, बल्कि मुलाकात ही नहीं थी ज़्यादा पहले, और ना मैं इनके बारे में इतना जानता था। लेकिन 4 साल के अंदर जितना मैंने रेहान भाई को जाना है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझ पे बहुत बड़ा ही करम किया कि मुझे रेहान भाई जैसा उस्ताद मिला और उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत के साथ समझाया हर चीज़, बड़ी बहुत मुझे इंकरेज किया। और मुझे यकीन नहीं आता था कि यार मैं, क्योंकि मैं आया था अमेज़न सीखने और पैसे कमाने की ताबा कि भाई बड़ा नाम था उस दौरान, ज़्यादा पहले अमेज़न अमेज़न। तो आप मुझे पता ही था क्या है अमेज़न, लेकिन रेहान भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी के बाबा आईटी के लाते तो मैं इनके पास था। तो आप यकीन माने बज़ाज़त रेहान भाई मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर सनी अली का जो ई कॉमर्स का जो बहुत बड़ा वो इदारा है वहाँ लेके गए। पूरा इदारा उन्होंने मुझे विजिट कराया और इतना मुझे रिस्पेक्ट दी कि मैं बयान नहीं कर सकता कि जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ, सब मेरी तरफ राग़िब किया, सबसे कनेक्ट कराया। तो वहाँ पर एक लड़का होता है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, वो समझे सनी अली का वो राइट हैंड, तो उससे बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ मुझे मुलाकात और भाई ये होता है। तो फ्री में इनरोल भी कराया कि भाई वो आप ऑनलाइन भी चीज़ें सीख लें। दोबारा तो मैं रेहान भाई के पास आया, लेकिन मुझे फिर ये तो था यहाँ तक का। लेकिन जब कोरोना में आया तो लगा था कि उस दौरान मदारिस बंद हो चुके थे, तो रेहान भाई ने जब मुझे जॉब ऑफर की तो रेहान भाई ने 3 महीने मुझे बिठाकर पहले कहा कि सीखो, देखो। तो मैं ऐसे ही था कि मैं रेहान भाई के पास आता था और ये टेक्नोलॉजी बैठ के देखता था, उनके कोर्सेज करता था कि ये क्या करना चाहता है। तो उस दौरान बहुत सारे वजूहात से थोड़ा डर भी था कि यार पता नहीं कैसी तस्वीर होगी, क्या होगा, क्या करवाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि कोई ऐसा काम नहीं जो शरीयत की हदूद के बाहर नजर आए। अगर होता भी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो काम करते हैं कि नहीं करते। लेकिन रेहान भाई जो काम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश ही होती है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन की खिलाफ उसमें वर्दी ना हो, कोशिश की जाए कि वो आपके लिए कोई खराबी पैदा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अल्लाह का बड़ा करम आ गया आपके सामने। थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल है, जैसे कि आप जब इस फील्ड में आए तो काफ़ी लोगों ने कहा होगा, तनकीद की होगी कि ये क्या, ये पहले मदरसे में पढ़ता था, अब सोशल मीडिया में जा रहा है, ये क्या सीन है, अब ये भटक गया है। इस तरह से कोई आपके साथ वाकया हुए? वाकयात तो नहीं हुए, लेकिन क्रिटिसिज्म तो होता है और बहुत ज़्यादा होता है। ये किस लाइन की मैं मिसाल में बड़ा मतलब अपने लिहाज से तो नहीं कह रहा, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन मेरे लोग बहुत बड़ा खतीब मानते हैं कि मैं ना बयानात करता हूँ महफिल के अंदर। तो उस दौरान जब लोगों ने ये काम देखा तो मैं मुझसे, आप अच्छा खासा बयानात करते हैं, आप कहाँ इस फील्ड में आ रहे हैं, ये चीज़ें बना। लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने उस दौरान मैं आपको एक बात बताऊँ, कोरोना के दौर में मैंने अपने जो कुंबा जिसे कहते हैं उलमा का, फास का, खुराक हजरात का, मैंने बड़े मुख्तलिफ हालात उनको देखे। जो ज़कात नहीं लेते थे वो भी ज़कात ले रहे थे, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं। वो बहुत अजीब हालात में गुजर रहे। जो इमाम मस्जिद थे वो बड़े अजीब हालात में गुजर रहे। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार ये लोग तो हमारे सरदार हैं, इनके साथ इस तरह क्यों हो रहा है। इनको वो आज भी एक मौलवी की तनख्वाह अगर आप लगाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो गया तो 40 हज़ार रुपये, पता नहीं कौन सी कोई बड़ी मस्जिद होगी तो वहाँ। तो आज भी वो बेचारा एक मुफ्ती आलिम होता है, समझे दुनिया की पीएचडी डिग्री की तरह होता है उसके पास, 14-14 साल वो लगाते हैं, फिर जाके दीन को सीखते हैं। उनकी ये कदर पैसों के लिहाज से की जाती है। हालांकि आप उनके पास नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी क्या, उनके पास पेट नहीं, क्या उन मौलवियों के बच्चे नहीं है, या उनके घर के मामलात कौन देखेगा। मतलब वो आप चाहते हैं कि बस उनके घर में फ्रिज ना हो, आपके घर में फ्रिज हो, उनके घर पे जरूरत अशिया जो जरूरत की चीजें वो भी ना हो, वो आपको नमाजें पढ़ाता रहे, कुरान सिखाता रहे, दीन सिखाता रहे, और घर के माशी हालात उसके खराब। यहाँ तक कि फुका फरमाते हैं
کہ جب تم جمعے کی یا نماز پڑھنے جاؤ تو اتنا پیٹ بھر لو کہ تمہاری نیت پیٹ کی طرف نہ جائے کہ میں بھوکا ہوں. تو اب ہم کون دیکھے گا ان علماء کو، ان حفاظ کو؟ تو ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں کو کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی بھی فکر کریں کہ جو واقعی اللہ کے دین کے خادم ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، جو میرے آقا کے نائب ہیں. تو اس بات کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اپنے لوگوں سے بھی بہت ساری کرٹیسزم ملی کہ یہ تو تم غلط کر رہے ہو، یہ فلاں یا آنا اور انٹرویوز کرنا، بہت ساری باتیں. لیکن ریحان بھائی نے مجھے ایک چیز بڑی زبردست سکھائی کہ تم کیا کرو، اپنے فیس بک فرینڈ تھوڑے دن کے لیے بدل دو. تو میں نے، کیونکہ فیس بک پہ کافی سارے فرینڈس تھے، تو ریحان بھائی نے اپنے میوچل فرینڈس کو میرے طرف کہا کہ تم بناؤ. پھر وہ میں بنا کے کچھ فرینڈ ڈیلیٹ کیے، کچھ نہ بھی کر سکا. تو الحمدللہ اس سے یہ ہوا کہ وہ کرٹیسزم بھی کم ہوا، اور آہستہ آہستہ جب لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں، پھر جن لوگوں نے تنقید کی وہی لوگ اپریشیٹ کرنے لگے. اور ایک بات میں نے، یہ تو میں شروع سے بھی جانتا تھا، لیکن ریحان بھی سے میں نے ایک بات سیکھی، لوگ تنقید کریں گے اور جی تنقید آپ پر نہیں ہوگی، تنقید ہر بڑے آدمی پر ہوتی ہے جو بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ اپنے کام کو فوکس دیں اور اس کو فوکس کر کے آپ آگے کرتے رہیں کام، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو دین اور دنیا میں کامیابی دے گا. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا اگلا سوال ہے کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئے تھے تو آپ کو کون کون سے چیلنج ملے جو آپ نے ایکسیپٹ کیے اور کر کے دکھائے؟ چیلنج تو بہت ملے اور شاید اب تک مل رہے ہیں. اور چیلنج میں، میری زندگی بھی چیلنج کی طرح ہی ہے کہ میں نے الحمدللہ جو بھی لیڈر بنتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا سب سے پہلا چیلنج جو تھا میرے سامنے. جب 3 مہینے گزر گئے تو پھر کرنگی کا اسکول، کرنگی کا اسکول اس وقت ہم نے لیا نہیں تھا، اور جب میں آیا اس کے بعد ہم نے کرنگی کا اسکول اسٹارٹ کیا. تو اس دوران بڑے بڑے مزاحمتی معاملات ہیں. آپ نے الطاف بھائی کی بات بھی سنی ہوگی، وہ انٹرنیٹ پر لے کے اسٹاف کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہے ہیں، تو معاملات تھے. لیکن یہ مجھ سے پہلے تھے، چند لوگ فاؤنڈیشن کے وہاں گئے، لیکن الطاف بھائی ان کی ٹیم ان کو تھوڑا سا مشکل آئی انہیں ایکسیپٹ کرنا. لیکن میں جب گیا تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے ان سے اچھی دوستی کی اور ان کو گائے بگائے آہستہ آہستہ ریحان بھائی کی ویژن کی طرف لے آئے. کیونکہ مجھے بھی 3 مہینے لگے ریحان بھائی کی ویژن کی طرف آتے، اور اس کے باوجود میں مکمل طور پر نہیں آیا تھا، مجھے بھی تھوڑا سا معاملہ تھا. لیکن میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہ کوئی برا کام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے. تو الحمدللہ پھر میں نے الطاف کے ساتھ مل کر وہاں پر ایک بچی چیز سمرا، میں اس کو نام ہوں گا، بہت پیاری اور نیک بچی تھی، اور اب ماشاء اللہ شادی شدہ، اور شادی ہونے کے بعد اپنے دادے نے بات دیکھی. ایک سدرا بچی ہے. پھر پوری ماشاء اللہ ٹیم تھی جو اسکول کی، انہوں نے میری باتوں کو سنا سمجھا اور ہم بڑی مضبوط ٹیم بن گئے. اور اس میں الطاف حسین یعنی الطاف بھائی کا پرنسپل تو بڑا ہاتھ ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے 1 سال خاموشی سے میری باتوں کو سنا، اور جو میں بتاتا رہا وہ مشاورہ کرتا رہا، اور آج الحمدللہ وہ خود اس قابل ہے کہ وہ پوری سسٹم کو چلا رہا ہے جو کروں. تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے الطاف کو دیکھ. تو وہاں اسکول چلانا بڑا مشکل تھا کیونکہ ہم نے وہاں مار بھی کھائی اور یعنی پٹے بھی، کیونکہ محلے میں پتہ نہیں لوگ سمجھنے کہ یہ کیا ہے، انٹرویو کر رہے ہیں، پلا ہو رہا ہے. اور تو لیکن ہم نے اس لیے مار کھائی کہ کوئی بات نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اگر انہی میں سے کوئی بچہ کمانے لگ جائے گا تو یہ علاقہ ترقی کر سکتا ہے. اور آج الحمدللہ اسی علاقے کے بچے آن لائن کما بھی رہے ہیں، اسی علاقے کے بچے وہ دنیا کے لوگ سے کنیکٹ ہیں، اسی علاقے کے بچے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہر جماعت کو شروعات میں اتنا وہ قربانیاں دینی پڑتی. تو ہم شروعات کے لوگ تھے تو کوشش کی، جی جان لگایا، جو بات حقیقت اللہ جانتا ہے، اس ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے بہت مزاحمتیں ہوئی، بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، بہت معاملات خراب بھی ہوئے، بہت چیزیں ہوئی. لیکن نہیں، ہم نے ہمت نہیں آئی، ہم نے کہا کہ نہیں، اور میری ٹیم نے ہمت نہیں آئی. جو میں کہوں کہ میرا تو ہاتھ کچھ بھی نہیں، اصل ٹیم جو میرے پاس ٹیم تھی وہ میرے ساتھ بڑی ہونسٹ رہی اور انہوں نے بڑا اچھا کام. اب ماشاء اللہ وہ الطاف کے ساتھ کام کریں، اس میں کئی نئے چہرے آ گئے تو اچھا ہے.
ایک بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرے بڑے بھائی کو چاہیے کہ اس کو حوصلہ دے اور آگے بڑھے۔ پھر میں اسی طرح منور کیمپس آیا، تو منور کیمپس جب بنا وہاں تو اس سے بھی خطرناک چیلنجز تھے اور بہت ہی مشکل معاملات تھے، لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی ہم نے پہلے انکیوبیٹر چلایا۔ الحمدللہ انکیوبیٹر بہت اچھا چلا، لیکن ظاہر سی بات ہے بڑے لوگوں کو نا سکھانے میں مشکلات یہ آتی ہے کہ وہ بات نہیں مانتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ہم نے پورا 1 سال تقریباً کہ اس کو کوشش کی آگے لے جانے کی، لیکن آخر میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ بڑے ہماری بات پورا نہیں کر پا رہے، اور وہ پھر کرٹیسزم بڑھ رہا ہے اور وہ کام بھی نہیں کر رہے، اور پھر وہ کہنے گے ہمیں ارننگ کیسے ہوگی۔ پھر تھک ہار کر اور کچھ لوگ ارننگ بھی شروع ہو گئے اور کچھ لوگ اچھے پوسٹ پہ چلے گئے، لیکن اوور آل وہ کام جو ہم بھی چاہ رہے تھے جیسے ٹاسک والے یہ مدرسے والے بچے کرتے ہیں وہ ویسا نہیں ہو پا رہا۔ پھر ہم نے منور کیمپس کو یعنی انکیوبیٹر کو ہم نے منور کیمپس بنا دیا، اور اس کو شروعات میں بہترین طریقے سے ماشاءاللہ یاسمین کا میں نام لوں گا کہ بہت بہترین طریقے سے اس نے محنت کی، وہاں پر کام کیا اور ماشاءاللہ اس کو کھڑا کر دیا۔ اس نے وہاں پر جو وہ بچے لے کر آئی کہ جو ماشاءاللہ اچھی خاصی فیس دے رہے تھے، یعنی کیا فرنگی فیس 5,000 تھی یا شروعات میں 1,000 روپے تھی، تو وہاں بچے 10,000 15,000 اور 25,000 تک فیس دینے کی جو آمادہ ہوگا اور وہاں فیس دے رہے تھے۔ اور اب الحمدللہ رباب ہے، اور میں دیکھتا ہوں رباب بھی بہت محنت کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ الائن دیتی ہیں، الحمدللہ وہ بھی بہت محنت کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد منور کیمپس کے بعد اور مختلف چینجز آئے، جیسے مثال کے طور پہ اسلام آباد کا کیمپس تھا، وہاں پر جانا پڑا، وہاں پر چیزیں سیٹ کرنی پڑی۔ اسما جیسے ان کو ماشاءاللہ بلائے ان کو جی جانا پڑا چیزیں، تو وہ ماشاءاللہ اسما میں بھی ٹیلنٹ تھا کہ وہ بچی وہ بہن میری اس نے بھی ماشاءاللہ بہت محنت کی، اور آج وہ بھی ماشاءاللہ ادارہ بہترین طریقے سے۔ شروعات میں بڑی مشکل آئی کہ اسما اکثر یہ چیز نہیں ہے بنانے، تو میں نے صرف کہا بیٹا گھبرانا نہیں، اور کیوں نہیں گھبرانا، یہ ہو جائے گا، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جیسے ہی ریحان بھائی ریئلائز کریں گے کہ تم اس ادارے کے ساتھ آنےسٹ ہو، وہ تمہارے لیے وہ سب کام کریں گے جو دوسرے ادارے کے لیے ریحان بھائی نے کیا۔ ریحان بھائی کا مسئلہ یہی ہے، مسئلہ کہہ رہا ہوں کہ ریحان بھائی کرتے یہ کہ جب بندہ مخلصی سے کام کرتا ہے نا، تو انہیں اندازہ آتا ہے کہ نہیں یار اس ادارے کے لیے بہت کام کرے گا، ریحان بھائی بھی نہیں سوچتے، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، تو ساری بات ہے۔ تو پھر وہاں کا کیمپس الحمدللہ دیکھا، پھر آن لائن بھی دولت کے ساتھ، اصل تو دولت نہیں وہاں پہ ہے، لیکن دولت کی کوشش کی میں نے کہ اس کو گروم کیا جائے، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ جب بھی وہ مجھ سے مشورہ مانگتا مثلا کیا یہ تو میں نے اس کو پازیٹیو مشورہ دیا، ایک سینئر ہونے کے ناطے اور ایک پوزیشن ہونے کے ناطے۔ تو میں نے کوشش کی کہ جب بھی دولت مجھ سے کوئی مشورہ مانگے یا کوئی بات کرے تو اس کو اچھا مشورہ دینے کی کوشش، میری طرف سے یہ طرح باقی دولت بتائے گا۔ تو ماشاء اللہ آن لائن اسکول بھی بہترین چل رہا تھا۔ میرا ایک دوست کا ذکر میں شاہ رخ کاروبار والا، بہت ہی زبردست انسان، اور بہت ہی اس نے مجھے بہت کچھ ریحان بھائی کے بعد سیکھنے میں مدد کرنا۔ اور اس کے علاوہ ساجد، اور ساجد ابھی بھی بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ ساجد آئے تھے بھی چلے گئے تھے، پھر دوبارہ لوٹا آ گئے، تو ساجد کا بھی ایسے ہی۔ پھر آپ کے سامنے ہے کہ اب مختلف ادارے ہمارے کھلتے چلے جا رہے ہیں، جیسے خانے والے، وہاں بھی میں گیا۔ وہاں جب میں گیا تو سر زاہد نہیں آئے تھے دوران، تو وہاں پر جا کر پھر میں نے جب ساری چیزیں دیکھی، پھر ریحان بھائی سے عرض کی، ریحان بھائی یہ ہے، پھر ڈسکس ہوتی رہی۔ پھر ہم نے بولا کہ ایک ایسا بندہ ہمیں بھیجنا چاہیے جو اس کیمپس کو واقعتاً ریحان اے آئی کیمپس کی طرح لے کے چلے۔ تو پھر الحمدللہ زاہد والا بھائی جو پہلے آپ کو یہاں آئے تھے، میں سمجھتا ہوں زاہد میں وہ قابلیت ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے آدمی کو جگا سکتا ہے، اور جاگے ہوئے آدمی کو کھڑا کر کے دوڑا سکتا ہے، اور دوڑنے والے آدمی کو وہ دوبارہ سے اس پوزیشن میں لا سکتا ہے جس کا وہ تھا۔ لیکن وہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا ایسی بات ہے کہ چیزوں کو وہ نہیں دیکھ رہے، کانفیڈنٹ یا کانفیڈینس لوگوں میں بھرپور بھرنا، لوگوں کو خود اعتمادی کی طرف لے کے آنا، اس کا بڑا کمال ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے، اور بہت اچھا انسان جب میں جاتا ہوں۔ تو وہ ماشاءاللہ وہاں آنے والے میں بھائیوں کی طرح ہے۔ پھر یہ مریم اسپینڈر تھا، اس کا سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ نور انٹی کو جاتا ہے، اور آپ جیسے دوستوں بچوں کو جاتا ہے، بیٹے آپ جیسا کام کرتے ہیں محنت کریں۔ تو نور انٹی وہ خاتون ہے، زاہد بھائی نے بھی بڑی شروع میں یہاں محنت کی، لیکن اس دوران یہ
نورنٹی کے آنے کے بعد سے ماشاءاللہ یہاں بچے آنا پڑتا دوبارہ، یہ ادارہ ہوتا دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ تو میں نے جب نورنٹی کو دیکھا تو انہوں نے واقعی بڑی قربانی دی کہ وہ یہاں پر رکی آ کر اکیلے پورے سسٹم کو سنبھالا۔ پھر آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو آپ اس سے پہلے سے آ رہے تھے، تو آپ لوگوں نے بھی ان کا ساتھ بھرپور دیا۔ تو اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کا ہے، ایک اور دو ہمارے سٹیزن کا ہے، اور پھر سب سے زیادہ کریڈٹ نورنٹی کا ہے۔ اور اب الحمدللہ آپ کے سامنے مدرسے میں آ گیا، یہاں پر ہم نے ایک دم مختلف چینج کر دیا ہے۔ ابھی ہمارا جو آپ نے دیکھا دونوں کی یعنی کہ ہمارا افتتاحی ایک تقریب جو تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہترین ماشاءاللہ وہ تقریب ہوئی، اور اب ختم تراویح بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ایونٹ بڑا پیارا ہوگا۔ تو یہ ہے جرنی آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہے۔ جی، بہت سے آپ کے پاس چیلنجز آئے لیکن آپ نے ایکسیپٹ کیے ہوئے کرنے کی کوشش کی۔ تو سر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جب ہم فرسٹ ٹائم جب آئے ہم سے ملے تھے، ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ نے کتنا سیکھ لیا، لیکن ہمیں کہا گیا تھا کہ فارم ہاؤس کیمپس یعنی ریان فارم ہاؤس کیمپس بنے گا اور آپ لوگ کو وہاں جانا پڑے گا۔ تو یہ مریم اسماعیل اکیڈمی کا تو ذکر نہیں تھا، تو اچانک سے مریم اسماعیل اکیڈمی کا ذکر ہوا اور پھر ہم آئے تو ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پہلے سے علم تھا یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، مریم اسماعیل اکیڈمی تو پہلے سے چل رہا تھا، اور کیونکہ یہ ادارہ ریحان اللہ والا بھائی کی والدہ کا ادارہ ہے اور انہوں نے یہ ادارہ بنایا۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ ہمارے جو قاری صاحب کے پہلے وسیم خان، وہ صرف بچوں کو قرآن کی اور ناظرہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ مریم اسماعیل مدرسہ میں آپ لوگوں کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا بالکل ارادہ بھی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے میں ادارہ بھی ہم آپ کے سامنے موجود ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس فارم ہاؤس ہے آپ کے سامنے، وہاں ہم انشاءاللہ ریحان اے آئی اسکول کی ایک بڑی بنیاد رکھنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریحان کالج کی بھی جو اے آئی کے اوپر ہو۔ لیکن ہم وہاں ڈائریکٹلی کیوں نہیں گئے؟ وجہ یہ تھی کہ مریم اسماعیل مدرسہ ہمارے پاس ایک جگہ تھی۔ ہم دیکھیں اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب ہم نے ریلائز کیا کہ ہمارے پاس ایک ہی کلاس کیوں نہ ہو، لیکن 20 بچے ایسے ہوں جو بھرپور ہماری بات کو مانتے ہو، ہمارے سسٹم کے ساتھ الائن ہو، ریحان اللہ والا بھائی کے ویژن کو سمجھتے ہو، اور وہ 20 بچے بھی اگر ارننگ شروع کر دیتے ہیں تو وہ رول ماڈل بن جائیں گے 20,000 لوگوں کے، یا 20,000 نہ بھی ہوں تو یہاں کے 10,000 15,000 لوگوں کے جو مواد ہوتے تھے ان کے لیے ماڈل بن جائیں گے۔ پھر ہم ان 20 بچوں کو یہ ایک ایسا اسکول جو بنا رہے ہیں کہ جو خود وہ ٹرین کریں یہاں کے بچوں، جو بلدیہ کے ہیں، جو مواد جوڑ کے ہیں، یا پھر دیگر علاقے جو قریب کے ان کے بچوں۔ تو اسی بنیاد پر ہم نے پہلے یہاں مدرسے کے بچوں کو، یہاں پر جو ہم نے جب دیکھا یعنی کہ غور و فکر کیا کہ لوگ مدارس میں زیادہ بچے بھیجتے ہیں یہاں کے اور اسکولوں میں کم، اور اگر اسکولوں میں بھیجتے ہیں تو وہ بھی فارمیلٹی کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن وہ ان کا انٹرنیٹی کے اسکول چلے جائیں، لیکن مدرسے کی پڑھائی ہو، حافظ و قرآن بنانا ہو، قاری بنانا ہو، جیسے تو اس پہ یہاں پر لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہے دین کی طرف، تو مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے جہان بھائی نے یہ جو ادارہ ہے اس مدرسے کو انہوں نے تبدیل کر دیا، یعنی مدرسے کو تبدیل سے کیا مراد کہ وہاں قرآن اور حدیث کی جو کہ اللہ کا نور ہے اس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے، انہی بچوں کو کیوں نہ ہم ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں، اور ہمارے یہ مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو لازمی طور پہ کوئی ہائی فائی کی نشانی چاہیے، لازمی طور پہ وہ بہت بڑے میتھمیٹکس کے چیمپئن ہوں، یا لازمی طور پہ انہیں اردو بولنی چاہیے۔ ہمارے جو ٹاسک پہ آپ کو لگا ہی پتہ ہے، لیکن جن بچوں کو انگلش نہیں آتی تھی، جن بچوں کو صحیح اردو نہیں آتی تھی، آج آپ دیکھیں وہ انٹرویو کر رہے ہیں، وہ پوسٹیں بنا رہے ہیں، انگلش میں کال اینی سے بات بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا، یہ انقلاب ہے کہ ایک بچہ جس نے انگلش کا اے نہیں پڑھا یا اردو کا الف نہیں پڑھا، وہ آج بہترین طریقے سے ٹیکنالوجی چلا رہا ہے، انٹرویو بھی کر رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ بھی بنا رہا ہے، اسپیشل ویڈیوز بنا رہا ہے، وہ اے آئی کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ انقلاب نہیں تو اور کیا، تو جس کی بنا پر ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا کیونکہ آپ وہ لوگ تھے جو شروعات کے طالب علم تھے آن لائن بھی، اور ایسے بھی تو ظاہر پہلے بھی سیکھتے تھے، آن لائن بھی سیکھتے تھے، تو آپ رول ماڈل بنے ان کو سکھانے، اور آپ الحمدللہ دیکھیں آج جس طریقے سے آپ ہیں اور دیگر بچے ہیں تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ اس ادارے کے ساتھ ساتھ ریحان اے آئی اسکول جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہاؤس میں بنے، اس کو بھی آپ لوگوں نے ہیڈ کرنا ہے،
لیکن پہلے کہتے ہیں کہ ہر کام کی شروعات ایک دم بڑے ادارے سے نہیں کی جاتی. ہر جی کام کی شروعات ایک چھوٹے سے کام سے یا ایک چھوٹے سے ادارے سے کی جاتی ہے تاکہ اس کام میں آگے آگے مضبوطی آتی ہے. یاد رکھیے کوئی بھی کام ہو ایک دم بڑا ادارہ کھول کے آپ بیٹھ جائیں تو اس میں بہت ساری مشکلات آ جائیں گی. ادارہ کو بھی چل جائے گا لیکن جب آپ تھوڑا تھوڑا کام شروع کرتے ہیں تو پھر وہ کام اس کی نوعیت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ میری بات سمجھ لیجیے بیٹا. جی سر بالکل. تو اسی بنیاد کی بل پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم مریم اسلام مدرسے کو پہلے کامیاب کریں. یہ دکھائیں کہ جہاں آپ اسکول بھیج رہے ہیں ان اسکول کے بچے زیادہ آپ کے مدرسے کے بچے کامیاب ہیں. یعنی یہاں کی میں بات کر رہا ہوں جو مواد جوڑ کے لوگ بچے اسکول بھیج رہے ہیں تو ہم اس سے بہتر تعلیم اس مدرسے میں بچوں کو دیں گے اور دے رہے ہیں کہ یہی بچے جہاں وہ قرآن پاک میرے آقا علیہ السلام کے حدیث پاک کا نور اپنے دل میں سمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی میرے آقا کے نور جو حدیث پاک اور جو اللہ نے قرآن دیا ہے وہ نور تو وہ سیکھیں گے. اس کے ساتھ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی وہ ایجوکیشن جو فیوچر ہے آپ کا جو آپ کو ارننگ کی طرف لے کے جائے گا جو آپ کو اندر انقلاب پیدا کرے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گا اور پھر یہی بچے رول ماڈل. تھینک یو سو مچ سر آپ نے بتایا. سر میرا آپ سے سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا. یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا ای کامرس کے بارے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں ای کامرس ہے کیا اور کیا کیا جاتا ہے اس سے. دیکھیں ای کامرس جو ہے نا مثال طور پر جیسے آپ نے آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ای کامرس وغیرہ اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں جو آپ کو ارننگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. مثال طور پہ آپ نے دراز کا نام سنا ہو. دراز ایک ایسی ویب جی سائٹ ہے جہاں پر آپ چیزوں کو خریدتے یا بیچتے ہیں. اس طرح امیزون بھی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ چیزوں کو خریدتے بیچتے ہیں. ای کامرس یعنی کہ آپ آن لائن بیٹھ کر اپنی ایک دکان بنا لیتے ہیں اور دکان میں آپ اپنا سامان بتاتے کہ یہ والا چیز میرے پاس ہے اور میں اتنی قیمت میں دے رہا ہوں تو لوگ اس کو آن لائن خریدنا شروع کرتے ہیں. جو آپ دکان بنا رہے ہیں وہ کیسے بنے گی, اس دکان میں کیسا آئٹم رکھا جائے گا, کیسے آپ کلائنٹ ہینڈل کریں گے, کس طریقے سے آپ کو لوگوں سے رابطہ کرنا ہوگا, کس طریقے سے آپ کے اس دکان کی پروفائل بنے گی, وہ تمام آگاہی چیزیں آپ ای کامرس میں سیکھتے ہیں. اور آپ جب ای کامرس میں سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں, آپ کی ای کامرس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں اور آپ کو ان لوگوں سے کنیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جو آن لائن اس پر کام کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کمانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے علی بابا جو ہے, آپ کا دراز ہے, آپ کے امیزون ہے, یہ تمام پلیٹ فارم ان پر کام کیسے کیا جاتا ہے یا دیگر اور جیسے اب مختلف آپ اپنے ویب سائٹ آ رہی ہیں جو کہ اسی طرح کی ہیں. تو ان ویب سائٹ پہ کام کرنا, ان ویب سائٹس کے ذریعے ارننگ کرنا, بہت سے لوگ لسٹنگ کرتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں جو کیٹیگریز کی لحاظ سے ہیں وہی کامرس میں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. تو پھر اس کے ذریعے آپ ایک بہترین جسے کہتے ہیں فریلانسر بن جاتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹر بن جاتے ہیں, یا پھر آپ ریموٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ ای کامرس. جی تھینک یو سو مچ سر آپ نے مجھے یہ بتایا کیونکہ کچھ نالج تھی کچھ نہیں تھی آپ نے کلیئر کر دی. تو میرا آپ سے لاسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوتھ کے لیے کوئی ایسی مثال دیں تاکہ ان کے ذہنوں میں نشین ہو اور کچھ وہ عمل کرے. بیٹا بات اسی ہے کہ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ جو آپ سیکھ رہے ہو نا وہ دوسروں کو سکھانا چاہیے. جو سیکھ رہے ہو آنےسٹی کے ساتھ, کیونکہ یہ مت سوچو کہ یار مجھے اتنا کم آتا ہے اتنا زیادہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی کراچی یا اسلام آباد ہو یا لاہور ہو, ایون پورا پاکستان ہو, ہمارے لوگ بہت پیچھے. لیکن چاہے وہ مدرسے کا بچہ ہو چاہے وہ اسکول کا بچہ ہو, ایڈوانس اگر ہم دیکھیں تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے. جان بھائی ابھی امریکہ میں اکثر ایسی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مناتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو معلوم نہیں. ابھی آپ مواد بورڈ پہ چلی جائیں, مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو موبائل ان کے پاس ہوگا وہ یوٹیوب تو چلانا جانتے ہوں گے جی لیکن وہ اب تک چیٹ جی پی ٹی چلا رہے ہوں گے. آپ بتائیں مواد بورڈ پہ کتنے لوگ کے بعد کچھ بھی نہیں صحیح جس میری طرح طرف جس طرح آپ اسی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتی ہیں. اب مجھے بتائیں آپ اسی قریب ہی رہتی ہیں تو آپ کے علاقے
नहीं कह सकता मैं, गली के कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? सर अभी तक तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि कम ही लोग करते, क्योंकि घर पे जिस से मैं इस फील्ड में आई हूँ तो तब से ही मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो वो इस्तेमाल कर रही है इन चीज़ों को। लेकिन जिनको नहीं मालूम तो आप वो तादा तादा है, या जिनको मालूम वो तादा तादा है? देखिए सर, सबसे पहले तो इंसान खुद सीखना चाहे। अगर कोई सीखना नहीं चाहे तो हम जबरदस्ती तो नहीं सिखा पाते ना। नहीं नहीं, समझ ज्यादातर गई ये बात लोग पाए आप, जा मैं रहे हैं आपकी बात सही समझ गया हम्म कि वो सीखने वाली बात ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं फिर आपसे कहूँ, मोबाइल चलाना एंड्रॉयड हर एक को अब अलहमदिल्ला आ गया, तो किसने जी सिखाया था? असल में वक्त ने भी सिखाया जी, कि वक्त ने कोरोना हुआ सिखाया। तो ऑनलाइन बहुत से लोग आ गए। और दूसरी हम्म बात, जब वक्त ने भी सिखाया, दूसरा फिर लोगों को इसकी अहमियत मालूम हो कि भाई आज ये मोबाइल चल सकता है, कीपैड का कोई फायदा नहीं है, कि इस मोबाइल में मैं अपने बच्चे की शक्ल भी देख सकता हूँ, इस मोबाइल में मैं ये बता सकता हूँ कि भाई कहाँ जाना किधर जाना, तो वो सब चीज़ें फिलहाल तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का अंदाजा हो गया ना। अब जैसे आप देखें, अब आप, पहले लोग बस स्टैंड पे आके ज्यादा खड़े होते थे, अब लोग को आहिस्ता आहिस्ता दो एप्लीकेशन बड़ी चलानी आ गई, एक है बाइकिया, दूसरा है जी फूड पांडा, और तीसरा क्या है, उबर करीम, या आप इंडायरेक्ट कह लें या यंगो कह लें। ये आम तौर पे जो ऐसे इलाके हैं जो मिडिल क्लास इलाके, वो तक अब इसको इस्तेमाल करना बहुत आसानी से जानते हैं। तो जब ये वाली एप्लीकेशन सीख सकते हैं तो चैट जीपीटी नहीं, तो ये अवेयरनेस फैलती जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। तो ये बात है कि आज आप ये मत देखिए कि आपको चैट जीपीटी आती है तो मैं सिखाऊंगा तो लोग बता पाएंगे, नहीं, जो आता है आप लोगों को बताएं, जो आपने ध्यान पाई कि यार फाउंडेशन सीखे वो आपको बताएं, तो आप देखिए लोग आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे कि आप बोलेंगे आप करें क्या है, आप तो इस ट्रेडिंग के चैंपियन बन जाएंगे कि आपसे बड़ा कोई चैंपियन नहीं है। हालांकि मैं फिर आपसे कहूँ, ये वो समुंदर है, इसमें मोतियां भी हैं, हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, लेकिन आप ये देखिए, आपने पत्थर तो जमा नहीं कर रहे, या आप हीरे तो खाली जी जमा नहीं कर रहे, तो ये आपने खुद देखना होता है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, बहुत कुछ सीखने के बाद भी हर दिन नई चीज़ सीखनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि मैंने अभी कुछ नहीं सीखा, मैं भी बहुत कुछ सीखा। हाँ, जो आता है वो कोशिश करो। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो फुल चैंपियन हो गई हूँ, अब तो कैनवा कैनवा ये वो फुल, नहीं, हर दिन जो है वो आप नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, अपग्रेडेशन हो रही है, हर चीज़ एप्लीकेशन अपग्रेड हो रही है, तो हर दिन आपने नई चीज़ सीखनी है। और जो सीखा है, जहाँ तक सीखा है वो लोगों को सिखा दें, इसी में मतलब काम है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें ये एडवाइस दी, हमारी यूथ को दी। और एक बार फिर से खुशामदीद का कहती हूँ आपको अपने शो में। और थैंक यू सो मच कि आप इसमें आए। तो रिवर्स शो का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से। मैं हूं तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली, और हमारे साथ हैं मोहसिन मोहसिन, मुफ्ती मोहसिन खुशहाली वाले। तो उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी गुफ्तगू की, और कुछ ऐसी नॉलेज थी जो हमें बताई, जो हमें इल्म में नहीं थी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब के दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ बेटा।